فراز عرش پہ یہ کہہ کے اڑ گیا فطر سے، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر، زمانہ کچھ نہیں شبیر کی عطا کے بغیر۔ اور یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہ کربلا کی زمین معجزوں کی بستی ہے، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر، یہاں پہ ملتی ہے سب کو شفا دوا کے بغیر۔ اور نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، نماز چھوڑ کے ذکر حسین مت کرنا، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر، حسین شاد نہیں ذکر کبریا کے بغیر۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ مریض عشق شہدی ہے تابش و زرغام، مریض عشق شہدی ہے تابش و زرغام، خدایا رکھنا انہیں عمر بھر شفا کے بغیر، خدایا رکھنا انہیں یہ تھے جناب زرغام زید پوری صاحب قبلہ جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں خصوصاً پھر التماس کرتا ہوں جو حضرات سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں کہ علی کے لال پیمبر کے چین زندہ آباد، علی کے لال پیمبر کے چین زندہ آباد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ آباد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ آباد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی بولے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قول رسول پاک ہے کہ کلام سیدھا سا کرتا ہوں رنگ سادہ ہے، کلام سیدھا سا کرتا ہوں رنگ سادہ ہے، کسی کے دل کو دکھانا نہیں ارادہ ہے۔ رسول پاک سے سن لیجئے حدیث ہے صاف، رسول پاک سے سن لیجئے حدیث ہے صاف، علی کا چاہنے والا حلال زادہ ہے، علی کا چاہنے والا حلال زادہ ہے۔ اب جس کے بھی دل میں علی کے الفت نہ ہو اور علی کا بغض ہو، وہ اپنی ادھر ادھر مفتیوں سے جواب نہ تلاش کرے، بلکہ اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھ جائے اور بہت ہی احترام سے پوچھے، اماں اس بغض کا سبب کیا ہے؟ کہ ماں کی خطا کہوں کہ کمی باپ کی کہوں، ماں کی خطا کہوں کہ کمی باپ کی کہوں، دشمن علی کے بول میں کس کی کمی کہوں، تو منہ میں میرے ہے میثم تمار کی زباں، تو کر چھری کو تیز تو میں یا علی، تو کر چھری منہ میں میرے ہے میثم تمار کی زباں، تو کر چھری کو تیز تو میں یا علی کہوں۔ آئیے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے مہمان شاعر جناب محمد مہدی جو مرزا پور سے تشریف لائے ہیں، میں ان کا اولاً اپنی انجمن کی طرف سے شکریہ پیش کرتا ہوں اور ان کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کریں، ان کا استقبال نعرہ صلوات کے ساتھ کریں۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرعوں کے ساتھ کلام کا آغاز کرنا چاہوں گا، سماعت فرمائیے گا پورے توجہ سے۔ قبلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بیعت یاسر یہی تھا، تقاضا
کا. شعر دیکھیں گے ذرا. بیعت یا سر یہی تھا تقاضا یزید کا. مایوس در سے کوئی سوالی نہیں گیا. مایوس در سے کوئی سوالی نہیں گیا. اور بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. بیعت نہ کی حسین نے سر دے دیا اسے. ارے اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ایک مطلب اور چند اشعار سماعت فرمائیں گے حضرات کہ عرش اعظم پر ہماری اس لیے تقدیر ہے. عرش اعظم پر ہماری اس لیے تقدیر ہے. عاشق مولا میں میرا نام بھی تحریر ہے. عرش اعظم پر ہماری اس لیے تقدیر ہے. اور ہو رہی ہے نور کی بارش جہاں میں اس لیے. ہو رہی ہے نور کی بارش جہاں میں اس لیے. فاطمہ کی گود میں کی چاند سی تصویر ہے. عرش اعظم پر ہماری اس لیے تقدیر ہے. اور مدح مولا میں پڑھے اشعار جب مہدی نے بھی. مدح مولا مدح مولا میں پڑھے اشعار جب مہدی نے بھی. غیب سے آئی صدا جنت تیری جاگیر ہے. عرش اعظم پر ہماری اس لیے تقدیر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات. آج جس طرف دیکھو ہر طرف اجالا ہے. آج جس طرف دیکھو
اجالا ہے، کیوں سجی ہے یہ محفل، کون آنے والا ہے، کیوں سجی ہے یہ محفل، کون آنے والا ہے۔ اور محفل مودت میں بیٹھیے وضو کر کے، محفل مودت میں بیٹھیے وضو کر کے، جشن میں میرا مولا آج آنے والا ہے، جشن میں میرا مولا آج آنے والا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں گے بطور خاص حضرات کہ اس کو راہبر تم نے چن لیا مسلمانوں، اس کو راہبر تم نے چن لیا مسلمانوں، اس کو راہبر تم نے چن لیا مسلمانوں، جس کو خود محمد نے بزم سے نکالا ہے، جس کو خود محمد نے بزم سے نکالا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، جو بھی جشن سرور سے جل رہے ہیں اے مہدی، جو بھی جشن سرور سے جل رہے ہیں اے مہدی، جو بھی جشن سرور سے جل رہے ہیں اے مہدی، دل بھی ان کا کالا ہے، منہ بھی ان کا کالا ہے، دل بھی ان کا کالا ہے، منہ بھی ان کا کالا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ مرزا پور سے تشریف لائے محمد مہدی صاحب بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں پھر سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے عالم دین کی طرف سے جو اس وقت ہمارے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو حضرات بیچ نیچے کھڑے ہوئے ہیں بغیر کسی مصروفیت کے وہ فرش مسرت پر تشریف لے آئیں کہ عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی، عید ہے توریت کی انجیل کی قرآن کی، عید ہے مقداد کی عمار کی سلمان کی، عید ہے ہر دور کے مارے ہوئے انسان کی، بڑھ گئی 13 رجب سے تیسری شعبان کی، وہ نبی کی اور یہ کل انبیاء کی عید ہے، وہ نبی کی اور یہ کل انبیاء کی عید ہے، وہ نجب کی عید تھی یہ کربلا کی عید ہے، وہ نجب کی عید تھی یہ کربلا کی عید ہے۔ عید کے موقع پر خصوصاً عیدی کا اور تحفے کا نظر چلتا ہے کہ عیدی پہ دی جاتی ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے مرحومین بزرگوں کی خدمت میں جو اگلے سال تک ہوا کرتے تھے ہمارے درمیان میں اور اس
جشن میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار جشن میں شریک نہیں ہیں، مرحومین ہو گئے ہیں۔ خصوصاً اپنی انجمن حسینیہ کے مرحومین و تمام مرحومین و مرحومات کی خدمت میں ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس عید کے موقع پر، اس مسرت کے موقع پر بطور تحفہ ایصال کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام عالی جناب مولانا موسی رضا یوسفی قبلہ زید پوری کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اس جشن چراغاں کو خطاب کریں۔ آپ حضرات نعرے صلوات کے ساتھ ان کا استقبال کریں۔ مولانا موصوف کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر نعرے صلوات۔ نعرہ حیدری حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ آپ حضرات تھوڑا سے آگے آ جائیں۔ محمد والے محمد بلند تر اور صلوات۔ ہاں ادھر آ جائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه قلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنح معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته الصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وملائكته سيما سيد المرسلين شفيع المذنبين طبيب قلوب الصادقين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام والأدب والاحترام لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي أئمة الهدى مصابيح الدجى عالم التقى والعروة الوثقى لا سيما بقية الله في الأرض والسماء روحي وأرواح العالمين
لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين باب من أبواب الجنة من أعنده لم يشم ريح الجنة. ایک صلوات دیجیے محمد. فیضان محترم، میں انجمن کے ذمہ داران حضرات کے حکم کی تعمیل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ورنہ اس انجمن میں مجھ سے بہتر خطبہ بھی ہیں اور صاحبان علم حضرات بھی ہیں. میری ضرورت نہیں تھی، اور میری یہی انجمن کے ذمہ داران سے گزارش ہے اور ایک مفید مشورہ یہی ہے کہ جو بہتر ہیں مجھ سے، ان سے اگر یہ محفل پڑھائی جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور خصوصاً ہمارے برادر عزیز مولانا تصدیق صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں. بہرحال حکم کی تعمیل ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. البتہ میری ان جوانوں سے اور خصوصاً انجمن کے افراد سے بہت ہی ادب کے ساتھ اس بات کی گزارش ہے کہ یہاں فرش عزا خالی ہے، فرش محفل خالی ہے. دیکھیے، ثواب جو حدیثوں میں آپ فرش مجلس یا فرش محفل کا سنتے آئے ہیں وہ اسی وقت ملے گا جب فرش محفل پہ بیٹھیں گے آپ. اگر آپ یہاں محفل میں آئے ہیں تو آپ کو فرش محفل پہ بیٹھنا ہوگا جب تک جگہ ہے. ہاں، جگہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر جگہ ہے تو آپ فرش محفل پہ بیٹھے اور تبھی ثواب کی آپ مستحق ہوں گے. ورنہ یہ تفریح نہیں ہے، یہ اس ذات کی محفل ہے جس نے اس صحرا کو جو ہے وہ آج وہ عظیم شہر بنا دیا ہے. توجہ کیجیے گا. لہذا اگر آپ واقعی امام حسین علیہ السلام کی محفل کے لیے آئیں تو آئیے فرش عزا پہ، فرش محفل پہ آئیے، فرش مسرت پہ آئیے. اور اگر آپ صرف تفریح کے لیے آئیں تو کوئی بات نہیں، جائے چاہاں کھڑے رہیے. ایک سلوات دیجیے محمد والا. عزیزوں، میں اپنی اس گفتگو کا آغاز امام زمانہ کے اس نعرے سے اور شعار سے کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ظہور ہوگا اور دیوار کعبہ پہ پشت لگا کر آپ کھڑے ہوں گے اور آپ ایک نعرہ دیں گے. توجہ کیجیے گا. اور وہ نعرہ کیا ہوگا؟ الا یا اہل العالم انا السمسام المتقم، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین سحقوه عریانا. 5 نعرے ہیں جو امام اپنا تعارف ان نعروں کے ذریعے سے جب آپ ظاہر ہوں گے ان نعروں کے ذریعے سے کرائیں گے. آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ فرماتے ہیں کہ جب امام یہ نعرہ عدیہ لگائیں گے تو کوئی شخص خواہ وہ کسی بھی زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی زبان کا جاننے والا ہو، کسی لغت کا جاننے والا ہو، جب امام یہ نعرہ لگائیں گے تو ہر ایک کے کان میں یہ نعرہ اس کی زبان میں پہنچے گا. توجہ کیجیے گا. اس کی زبان میں، اس کی لغت میں ترجمہ کر کے یہ ہر ایک کے
کان میں پہنچے گا ہر شخص۔ اور وہ نعرہ کیا ہے وہ یہی ہے، اے دنیا والو سنو میں کون ہوں، الا یا اہل العالم، اے دنیا والو سنو، انا الصمصام المنتقم، میں وہ شمشیر ہوں جس سے انتقام لیا جائے گا۔ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو سنو، ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ توجہ کیجئے گا، میں اسی نعرے پہ آپ کی توجہ مرکوز کر۔ دیکھیے تعارف ہمیشہ کس کے ذریعے سے انسان کراتا ہے؟ اپنا تعارف کس کے ذریعے سے کراتا ہے؟ وہ شخصیت جو مشہور ہوتی ہے ہمیشہ انسان تعارف اس کے ذریعے سے کراتا ہے۔ یہ مثال کے طور پر میں یہاں میرے برادر عزیز مولانا تشریف صاحب ہیں، کون نہیں جانتا انہیں، دنیا سے باہر سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ان کا عزیز، ان کا رشتہ دار اپنا تعارف کرانا چاہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا ہو، تو اپنا تعارف اگر وہ اپنے ذریعے سے کرائے گا تو کبھی نہیں پہچان ہوا پائے گا۔ سیدھا سا تعارف کیا ہوگا، میں مولانا کا بھائی ہوں، تو جلدی لوگ پہچان جائیں گے، ہے نا۔ میں مولانا کا چچا ہوں، میں مولانا کا بھانجا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخصیت مشہور ہوتی ہے جب اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے تو لوگ جلدی پہچان جاتے ہیں۔ امام اپنا تعارف کس ذات کے ذریعے سے کروائیں گے؟ دیکھیے امام کس کے ذریعے سے کروائیں گے؟ امام اپنے جد امام حسین کے ذریعے سے اپنا تعارف کروائیں گے۔ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا وارث ہوں۔ توجہ کیجئے گا، تو اب امام جب حسین کے ذریعے سے اپنا تعارف کرائیں گے تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کو گھر گھر تک پہنچا دیں، تک کہ جب امام ہمارا آئے تو اس کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ آئے کسی کو۔ ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کو گھر گھر تک پہنچا دیں، اور یہ کام کسی حد تک اربعین نے کیا ہے، لیکن کچھ ہمارے کاندھوں پہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم حسین کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم شیعان اہل بیت نے امام حسین کو اپنے اندر محدود کر لیا ہے۔ یہ فکر غلط ہے۔ حسین فقط شیعوں کے نہیں ہیں، حسین فقط مسلمانوں کے نہیں ہیں، حسین ہر اس کے ہیں جو انسان ہے۔ حسین ہر اس کے ہیں جو انسان ہے۔ اور اسی لیے تو جوش ملی آبادی کا وہ شعر آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے، لیکن ہماری صورتحال عجیب ہے کہ ہم نے حسین کو محدود کر دیا ہے، صرف اپنی جاگیر بنا کے رکھ لیا ہے حسین کو۔ اور ہم یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم نے اپنی جاگیر بھی بنائی ہے اور اس جاگیر کو بانٹ دیا ہے امام باڑوں میں، انجمنوں میں۔ حسین نہ کسی ایک امام باڑے کے ہیں، حسین نہ کسی ایک انجمن کے ہیں، حسین نہ شیعہ کے ہیں، حسین نہ سنی کے ہیں، حسین ہندوؤں کے بھی ہیں، حسین عیسائیوں کے بھی ہیں، حسین یہودیوں کے بھی ہیں۔ حسین جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے، حسین اس کے ہے۔ ایک صلوات دیجئے محمد علیہ۔ اس ذات کو آپ پہچانے، آپ کس کی محفل میں کس کا جشن منانے آئے ہیں۔ ہم ظاہری چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں، چند ظاہری چیزوں میں الجھ کے رہے۔ حقیقت حسین کو پہچانے، حقیقت حسین کو پہچانے، اس خطبے سے پہچانے جو میرے مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ
چڑھ کے اس وقت دیا تھا کہ جب آپ اسی سفر کا آخری پڑاؤ مکہ تھا اور وہاں سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت علی کے اس لال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے یہ خطبہ دیا تھا، ایھا الکفرۃ والفجرا، اے کافرو، اے فاجرو، تم جانتے ہو کہ حسین کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اتصدون طریق البیت لامام البررا، کیا تم اس گھر کو جو دنیا کا امام ہے اس کے لیے روک رہے ہو، اس کے لیے راستے بند کر رہے ہو؟ من ہوا احق من سائر البریہ ومن ہوا ادنی بہ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ حقدار اگر اس گھر کا کوئی ہے تو وہ حسین ہے، ومن ہوا ادنی بہ، اور اس گھر سے اگر کوئی قریب ترین انسان ہے تو وہ یہ حسین ہے، اس سے بڑھ کے کون قریب؟ اس کے دادا ابراہیم نے اس گھر کو بنایا ہے، اس کے باپ نے اس گھر کو بتوں سے پاک کیا ہے، اس سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَوْلَا حُکْمُ اللَّهِ الْجَلِيَّ وَأَسْرَارِهِ الْعَلِيَّ، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اس کے اسرار، اس کے راز نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لَطَارَ الْبَيْتَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِي لَدَيْهِ۔ توجہ کیجئے گا جملے پر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی کا جان، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کو علی نے علم پرندوں کی دیرے بھرایا ہے، زق العلم زقا، یہ کوئی عام انسان نہیں کر رہا ہے، یہ حسین کا تعارف کون کرا رہا ہے؟ یہ عباس ابن علی حسین کا تعارف کرا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اور اس کے راز پوشیدہ نہ ہوتے، لطار البیت، طیران کہتے ہیں اڑنے کو، تارا، اسی میں آپ جائیے عربی میں یہ جو جہاز ہوتا ہے یہ طیران کہتے ہیں، طیران الفلیج، خلیج کا جہاز، لطار البیت الیہ ہے، تو یہ کعبہ اڑ کے خود حسین کی طرف آ جاتا قبل اس کے کہ حسین اس کی طرف آتے۔ توجہ کیجئے گا کہ کعبہ خود حسین کی طرف آ جاتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ جو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، یہ حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے آگے بڑھ جاتا۔ یہ ہے ذات حسین، توجہ کیجیے گا۔ اور اسی لیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ان الحسین باب من ابواب الجنہ، حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، حسین جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے۔ من آندہ، جو بھی اس سے عناد رکھے گا، جو بھی اس سے دشمنی رکھے گا، جو بھی اس سے مخالفت کرے گا، لم یشم ریح الجنہ، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ کیسے سونگھے گا؟ حسین سے دشمنی رکھ کر، حسین کے ذکر سے دشمنی رکھ کر، حسین کے جیسے کہ یہ شعار اور آثار سے دشمنی رکھ کر نہ کوئی محمدی ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسلمان ہو کر سکتا ہے، اور نہ کوئی جنتی ہو سکتا ہے۔ پیغمبر نے اپنی محبت کا معیار حسین کی محبت کو قرار دیا ہے۔ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے حسین سے محبت نہیں کی گویا وہ رسول سے محبت نہیں کرتا، چاہے جتنا وہ دعوی محبت رسول کرتا رہے، چاہے جتنا وہ کہتا رہے کہ ہم محبتی ہیں، ہم رسول کو چاہنے والے ہیں، ہم رسول کے مانے نہیں۔ پیغمبر نے معیار بتا دیا ہے، اگر تمہیں میری محبت کا دعویٰ ہے تو حسین کی محبت سے ہو کے آنا پڑے گا۔
محبت حسین اگر دل میں ہے تو میری محبت ہے، وَإِلَّا میری محبت نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ حدیث بہت مشہور ہے، متفق علیہ ہے، آپ برابر سنتے رہتے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں پیغمبر؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں حسین سے ہوں۔ ہاں، یہ بتانا چاہتے دنیا والوں کو، دیکھو اگر تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے، اگر مجھ تک پہنچنا ہے، رسول تک پہنچنا ہے تو حسین تک آنا پڑے گا۔ بغیر حسین کے مجھ تک پہنچنے کا خیال دماغ سے نکال دو، حسین کے بغیر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ ہونا چاہتے ہیں کتنی حدیثیں میں کل دیکھ رہا تھا، اسی مضمون کی حدیثیں، بہت سی حدیثیں جس میں پیغمبر کبھی معیار محبت کا بتا رہے ہیں، کبھی عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا اپنے نواسوں کو چاہتا ہوں۔ کبھی بوسہ لیتے ہیں، کبھی شانوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی پشت پہ سوار کرتے ہیں، سجدے کو طول دیتے ہیں۔ میں یہاں کہتا چلوں، بہت سے افراد اس واقعے کو عجیب توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے ہیں اور اس کو ٹکرا دیتے ہیں۔ حسین اور نماز عجیب بات ہوتی ہے۔ ایک ذات جو ذکر خدا کی طولانی ہونے کا سبب بنے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر خدا کے سامنے آ جائے، مقابل میں آ جائے؟ آج آپ دیکھیں اسی طرح سے کبھی کبھی ہمارے یہاں پیش کیا شعروں میں پیش کیا جاتا ہے، خطیبوں کے ذریعے سے سنتے ہوں گے، ہاں، نماز اور حسین ٹکرایا جاتا ہے، حسین اور نماز کو، جبکہ حسین کی ذات وہ ہے کہ جس سے نماز کو طول ملا ہے، سجدے کو طول، عبادتوں کو اگر طول دینا ہے تو حسین کو یاد رکھو، حسین کے ذکر کو یاد رکھو ضرور۔ تو ان محفلوں کا مقصد کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور صرف ذہنی عیاشی کر کے چلے جائیں۔ ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں اور تبرک لے کے چلے جائیں، نہیں عزیزو، ان محفلوں کا مقصد، ان مجلسوں کا مقصد سب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے حسین کو، حسینیت کو اتنا آگے بڑھائیں، اتنا عام کر دیں کہ جب آنے والا آئے اور اپنا تعارف کرائے تو کسی کو پہچاننے میں کوئی دقت نہ ہو، فوراً پہچان جائے، ارے یہ وہی ہے جس کا ہم نعرہ دیتے ہیں، یہ وہی ہے جس کا ہم ماتم کرتے ہیں، یہ وہی ہے جس کا ہم قصیدہ پڑھتے ہیں۔ ان محفلوں کا مقصد سمجھیں آپ، یہ صرف رسم نہیں ہے، صرف رسم نہیں ہے یہ محفلیں جو ہم نے رسم بنا دیا ہے، عادت بنا دی ہے۔ یہ عادتیں نہیں ہیں، عادتیں ان میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، رسموں میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کو فرشتوں نے بھی انجام دیا ہے، یہ وہ عبادت ہے نہ فرشتوں نے بلکہ قدرت نے بھی اس عبادت کو انجام دیا ہے، ذکر حسین کر کے۔ یہ وہ عبادت ہے، اس کو عبادت کی نظر سے لیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے آپ عزیزو۔ امام حسین اس دنیا میں آتے ہیں، دیکھیے جس کا وجود ابتدا میں ملک کی شفا کا ذریعہ بن جائے، آپ آج کے عمل میں وہ دعا ہے مفاتی میں، نہیں معلوم کتنے لوگوں نے وہ دعا پڑھی ہے، جس میں ہے آذ الفطرس بمہدہ ونحن لاحظون بقبرہ۔ فطرس نے آپ کے گہوارے سے پناہ لی، آپ کے گہوارے سے، وہ جو سالوں سے
عتاب الہی میں پڑا ہوا تھا، وہ آیا اور آ کے یہ نہیں کہ حسین کی جسم سے مس ہو جائے، پیغمبر نے کیا کہا، جبرائیل اسے اس گہوارے سے مس کر دو۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی نظر میں وہ لکڑیاں ہوں گی نا، لکڑیاں ہوں گی نا، لیکن رسول کی نظر میں وہ لکڑیاں خاص ہو گئی تھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس میں سو رہا تھا، اس لیے کہ حسین اس میں سو رہا تھا۔ تو جس گہوارے میں حسین سوئے وہ لکڑیاں قیمتی ہو جاتی ہیں، اور قیامت تک کے لیے حسین کا خون جس خاک میں مل جائے وہ خاک شفا کیوں نہ ہو جائے گا۔ ایک سال بات پڑھے محمد والے، وہ خاک شفا کیوں نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو دعا میں امام بتاتے ہیں اس طرح دعا کرو کہ فطرس نے آپ کے گہوارے سے مس ہو کے اپنے پاروں بل لے لی، بالوں پر لے لیے، ہم بھی آپ کی قبر سے متوسط ہو کے شفا مانگیں گے، آپ کی پناہ میں آئیں گے انشاءاللہ عزیزو۔ تو امام حسین کی ذات گرامی انسانیت کے لیے درس ہے۔ دیکھیے حسین سن 61 ہجری تک ایک شخص تھے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کے نواسے تھے، کسی کے پوتے تھے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد حسین اب شخص میں محدود نہیں ہے، حسین ایک انسانی کردار کا نام ہے۔ حسین ایک انسانی کیریکٹر کا نام ہے۔ حسین ایک ایسا نمونۂ عمل ہے کہ انسان اگر اسے اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھے تو وہ حسین کی طرح کامیاب ہوتا ہوا آگے بڑھ جائے گا۔ توجہ کیجیے گا، آج یہ ظلم کی دنیا، چاروں طرف ظلم ہی ظلم ہے، چاروں طرف انیائے ہی انیائے ہے، انجسٹس ہے، کہیں انصاف نہیں ہے۔ اس اندھیر دنیا میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ حسین کی سیرت ہے، وہ حسین کا کیریکٹر ہے، وہ حسین کا کردار ہے، وہ امام حسین کی زندگی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے کیا فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی فسفینۃ النجاۃ۔ حسین چراغ ہدایت ہے، حسین کشتی نجات ہے۔ میں اسی حدیث پہ اپنی محفل کو جو ہے وہ ختم کروں گا، دو چار باتیں سن لیجئے۔ مصباح الہدی، امام پیغمبر کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے سراج الہدی، شمس الہدی، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، حسین کیا ہیں؟ چراغ ہدایت ہے۔ دیکھیے ایک آفتاب سے دوسرا آفتاب نہیں بنایا جا سکتا ہے، ایک چاند سے دوسرا چاند نہیں بنایا جاتا، لیکن چراغ وہ ہے کہ جس سے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جاتے ہیں، اور پہلا چراغ اپنی روشنی باقی رہتا ہے اسی طرح سے۔ پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حسین چراغ ہدایت ہے، یہ وہ ذات ہے کہ پوری دنیا میں اس چراغ سے ہدایت کے چراغ جلتے رہیں گے، لوگ ہدایت پاتے جائیں گے، اس راستے پہ آتے جائیں گے، بس حسین تک آ جاؤ۔ حسین تک آ جاؤ۔ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے دنیا کو حسین کے دروازے تک لانا، یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ توجہ کیجیے گا۔ تو اب ہماری محفلیں ایسی ہونا چاہیے کہ سب اس محفل میں آئیں، ہماری مجلسیں ایسی ہونا چاہیے کہ ہر فرقے اور ہر مذہب کا انسان اس فرش عطا پہ آئے، اس فرش محفل پہ آئے، تبھی تو ہم لوگوں کو حسین تک پہنچائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے محفلوں کا رنگ ایسا بنا دیا کہ بس شیعہ ہی رہے، دوسرے نہ آ پائیں، ہاں
اپنی مجلسوں کا رنگ ایسے دے دیا کہ بس یہی لوگ آئیں دوسرے نہ آ پائے تو ہم کیسے دوسروں کو حسین تک لائیں گے؟ اور اگر ہم حسین تک دنیا کو نہیں پہنچا پائے تو یاد رکھیے قیامت پہ ہم سے سوال ہوگا، دوسروں سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے سوال ہوگا۔ کیوں میاں؟ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو ایسا رنگ دیتے تھے صرف وحی کے لیے، صرف نعروں کے لیے، اور وہ فلاں جو ہمارے نواسے سے محبت کرتا تھا، چاہتا تھا کہ تمہاری مجلس میں آئے، چاہتا تھا کہ ہمارے نواسے کے فضائل سنیں، کمالات سنیں اور اس پہ ایمان لائے، لیکن تم نے اسے آنے نہیں دیا۔ کون جواب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً ممبر پہ آنے والے ایسے لوگ ذمہ دار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں سامعین بھی ذمہ دار ہوں گے، بانی بھی ذمہ دار ہوں گے۔ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ بانی ہو، چاہے وہ سامع ہو، چاہے وہ ذاکر ہو، ایسے تذکرے کرے جس سے لوگ حسین سے قریب ہوں، نہ کہ حسین سے دور ہو۔ ایسے تذکرے کرے۔ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم یہی فرماتے ہیں، علماء کا مجمع ہے، یہ سبھی حضرات سے جانتے ہیں معصوم کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہم سے قریب کرو، نہ کہ ہم سے دور کرو۔ تم لوگوں کو ہم سے قریب کرو، ہم سے دور نہ کرو۔ اور قریب کیسے کریں گے؟ قریب ایسے کریں گے ائمہ کے فضائل، ائمہ کے کمالات، ائمہ کا کردار، ائمہ کی سیرت بیان کر کے ہم لوگوں کو قریب کریں گے۔ دوسروں کو برا بھلا کہہ کے ہم کبھی لوگوں کو قریب نہیں کر سکتے ہیں اہل بیت۔ یہ چیزیں دھیان میں رہنا چاہیے عزیزوں۔ تو امام حسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجاۃ، نجات کی کشتی نجات کی ہے، لیکن نجات کس کو دے گی یہ کشتی؟ آپ سب حضرات جانتے ہیں، کشتی، جہاز، کچھ بھی ہو، سمندر کے اندر وہ ہے، آپ سمندر کے باہر اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کے قصیدے پڑھتے رہیں، بڑا بہترین جہاز ہے، ساری آسانیاں، سارے آرام و سہولت اس کے اندر ہے، سب کچھ ہے۔ یہ بتائیے آپ سمندر کے باہر ساحل پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تعریفیں اس جہاز کو کیا فائدہ دیں گی؟ یہ جہاز وہ آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دے گا، کشتی آپ کو یہاں سے وہاں پہنچا دے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری زندگی ساحل پر کھڑے ہو کے تعریف کرتے رہیے، روتے رہیے، جہاز ڈوب رہا ہو آپ روتے رہیے، لیکن آپ کے آنسو اس جہاز کو نجات نہیں دیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ آپ اس کشتی میں سوار نہ ہوں، کشتی میں سوار ہوں گے تو کشتی نجات دے گی۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ بھئی کشتی نوح نے کس کو نجات دی؟ کشتی نوح نے اس کو نجات دی جو کشتی نوح میں سوار ہوئے۔ بیٹا بھی نہیں سوار ہوا تو نوح سے نجات نہیں دے پائے۔ توجہ کیجئے گا، کشتی نوح کس کو نجات دی؟ کس کو نجات دی؟ جو سوار ہوئے نا۔ بیٹے نے کہا میرے لیے پہاڑ کافی ہے، یہ پہاڑ کی بلندی کافی ہے۔ نوح نے کیا کہا؟ آج کوئی چیز نہیں بچا پائے گی۔ تو جس طرح سے طوفان نوح کے بیٹے کو نہیں بچا پایا اور ان کو بچایا جو کشتی میں سوار تھے، اسی طرح سے اہل بیت ہوں یا حسین ہو، یہ کشتی نجات ہے۔ یہ کشتی نجات کب؟ قیامت کے طوفان میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نجات کس کو ملے گی؟ جو اس کشتی میں سوار ہو کے وہاں پہنچیں گے، جو اس کشتی سے الگ ہوں گے، انہیں نجات نہیں ملے گی۔ ایک صلوات دیجیے محمد۔
کشتی ان کو نجات دیتی ہے۔ عزیزوں میرے نوجوانوں، میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، جوان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں سب تک یہ پیغام پہنچاتا ہوں امام حسین کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے۔ میں یقیناً حسین وہ ذات ہے کہ جس کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں۔ اب کوئی ظاہر کرے کوئی ظاہر نہ کرے، لیکن ہر مسلمان کے دل میں۔ لیکن صرف دل میں محبت ہونا یہ کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ اس محبت میں ڈھل جانا، توجہ کیجیے، محبت کے ساتھ اس محبت کو اپنی روح اور جان میں اتار لینا، محبت کے ساتھ اس محبت کے اثر کو اپنے اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرنا، یہ ہے حقیقی محبت۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ حسین کا چاہنے والے بہت محبت کرتے، بہت ماتم کرتے امام حسین السلام کے لیے، لیکن نماز نہ بھائی یہ تو نہیں کریں گے۔ تو کیا حسین کا چاہنے والا ہے سچا؟ یہ کشتی پہ سوار ہے؟ نہیں سوار ہے نا، یا ویسے ہی جو ساحل کے کنارے کشتی کی تعریف کر رہا ہو، کھڑے ہو کے ساحل کے کنارے کشتی کے لیے رو بھی رہا ہو، خوشی بھی ظاہر اظہار کر رہا ہو، یہ ویسے ہی ہے۔ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ آنے والا ہے ماہ رمضان مبارک کا، بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں ایک جملہ کہتا چلوں اپنے جوانوں کے لیے، روزہ کسی مجبوری سے نہ رکھنا وہ الگ بات ہے، لیکن توہین ماہ مبارک کرنا یہ الگ گناہ ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اب توہین ماہ مبارک رمضان ہوتی ہے، پکار کھائے ہوئے، علل اعلان، منہ میں بھرے ہوئے پکار، علل اعلان سڑک پہ پانی پی رہے ہیں سب کے سامنے، نہیں، منع ہے، علماء نے اس کو حرام قرار دیا، یہ توہین ماہ مبارک ہے۔ اگر روزہ کوئی انسان کسی مجبوری سے نہیں رکھ سکتا وہ اس کا فعل ہے، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کرتے، لیکن کم سے کم ماہ مبارک کا جو احترام ہے اس کا تو خیال رکھو۔ یہ ماہ شعبان ہے، یہ ماہ حسین ہے، کم سے کم اس مہینے سے اپنے کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو تیار کریں۔ توجہ کیجیے گا۔ تو بس میں اپنی محفل، اپنی اس بیان کو میں ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، اس لیے کہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم تک جو ہے میں محفل کو ختم۔ تو امام حسین کی اہمیت کو سمجھیں، اس ذات کی عظمت کو سمجھیں، یہ پورا دین، یہ پورا اسلام جو آج ہمارے درمیان میں ہے، یہ جو مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے، جو یہ قرآن کی، یہ کتاب الہی کے قرأت کی آوازیں آتی ہیں، جو اس تلاوتیں ہو رہی ہیں، یہ جو کچھ بھی بنام اسلام ہے، یہ حسین کی ذات کا احسان ہے مسلمانوں۔ اگر حسین کی ذات نہ ہوتی تو آج اسلام کس نام سے ہوتا ہم اس کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسلام کا چہرہ کیا ہوتا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اموی اسلام ہوتا، یزیدی اسلام ہوتا، فرعونی اسلام ہوتا، نمرودی اسلام ہوتا، کون سا اسلام ہوتا کچھ نہیں معلوم، اس کا چہرہ کیا ہوتا کچھ نہیں معلوم۔ یہ جو حقیقی اسلام 1400 سال سے ہمارے درمیان ہے اور محفوظ ہے، اس کا بیمہ کس نے کیا ہے؟ اس کا بیمہ حسین نے اپنے خون سے کیا ہے، اس کا بیمہ حسین نے کیا ہے۔ امام خمینی کا یہ جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ حسین نے دین کا بیمہ کر دیا ہے، اب قیامت تک اس دین پہ کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے، اب اس دین پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلمان خطرے میں ہوگا اس لیے کہ جب مسلمان بے وفا ہو جائے،
جب اپنے محسن کے احسان کو بھلا دے تو نتیجہ یہی ہوگا جو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کا ہے، نتیجہ یہی ہوگا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، احسان نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج اسلام کے نام سے جو ہمیں عزت ملی ہے، آج جو کچھ بھی ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ وہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے۔ اور مسلمان اذان تو دے لیکن حسین سے نفرت کرے، نماز تو پڑھے لیکن حسین سے عداوت رکھے، روزہ تو رکھے، حج پہ جائے لیکن حسین کو یاد نہ کرے، تو سچ بتائیے بغیر حسین کے یہ نماز قبول ہوگی؟ بغیر حسین کے یہ روزہ قبول ہوگا؟ بغیر حسین کے یہ حج و زکوٰۃ قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، بغیر حسین کے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ لذا سب سے پہلے ہے حسین کو یاد کریں، حسین کا ذکر کریں، حسین کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ میں ایک واقعہ سناؤں، اس کے بعد آپ کی زحمت۔ تواضع امام حسین کی تواضع اور انکساری کا واقعہ ہے۔ مدینے کے گلیے سے آپ جا رہے ہیں، اب دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ سبط رسول ہیں، یہ ڈائریکٹ رسول کے نواسے ہیں، ان میں کوئی دوسرا تیسرا چوتھا واسطہ نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں یہ بہت ہی سبق کے لیے سنا رہا ہوں۔ آج ہمارے ہاں سینکڑوں واسطوں کے بعد پھر بھی نہ جانے کیسے کیسے ہم فقر و مباحات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے سے پستر، اپنے سے غریب کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یہ حسین ہے، رسول سے صرف اس کی بیٹی کا واسطہ، اس کے علاوہ کوئی واسطہ نہیں ہے درمیان میں، ڈائریکٹ نواز رسول ہے۔ مدینے کی گلی سے جا رہا ہے، فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، فقیروں نے دیکھا نواز رسول آ رہا ہے، کہا فرزند رسول آئیے ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیے۔ ہم اور آپ ہوتے، ارے ہم فلاں جگہ کے ذمہ دار ہیں، ارے ہم فلاں جگہ کے تعلق دار ہیں، ارے ہم فلاں جگہ کے جو ہے وہ یہ خیش خاندان کے ہیں، ہم اور تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہوتا نا یہی ہوگا نا، اور یہی عملی ہے بھی، آج بھی عمل یہی ہے۔ کسی مالدار پیسے دار کو اگر کوئی غریب اپنے دسترخوان پہ بلائے تو وہ بیٹھنے سے انکار کر دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق سمجھتا کہ نہیں یہ میری شان کے مطابق دسترخوان نہیں ہے، یہ میری شان کے مطابق نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے نا۔ لیکن دیکھیے یہ نواز رسول ہے، اس کی زندگی کو اپنے لیے آئینہ بنائیے، اس کی زندگی کو، اس کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنائیے۔ حسین نے بلا تکلف ان فقیروں کے، مدینے کے جو فقیر تھے اور جن کے پاس جو کھانا تھا وہ بھی مانگا ہوا کھانا تھا، لیکن حسین بلا تکلف، بلا عذر، پیشانی میں کوئی بل نہیں آیا، بیٹھ گئے وہیں پہ بیٹھ گئے زمین پہ، ان غریبوں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ، ان ناتوانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چند لقمے آپ نے ان کے ساتھ نوش فرمایا تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ میں حسین ہوں۔ نہیں، یہ سمجھ لیں میں حسین بعد میں ہوں، انسان پہلے ہوں۔ میں حسین بعد میں ہوں، انسان پہلے ہوں۔ اور اس کے بعد اٹھے، کہا دیکھو میں نے تمہاری دعوت قبول کر لی ہے، اب تم ہماری دعوت کو قبول کرو، اور دیکھو فلاں دن یا شب میں یا کل تمہیں دسترخوان پہ جو ہے مدعو ہو، سب کو آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین کی دعوت پہ وہ سب آئے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا۔ حسین نے ان کو درہم و دینار سے بھی نوازا، شکریہ بھی ادا کیا۔ کوئی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا فرزند رسول آپ نے تو ان کے ساتھ بہت کچھ کیا، پھر شکریہ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا شکریہ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اللہ نے ہمیں دیا تھا اتنا سب کچھ، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ کیا، لیکن کل جب انہوں نے ہمیں بلایا تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس پہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے۔ عزیزو، میں آپ تمام لوگوں سے
صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، حسین کو حسین رہنے دو، حسین کو اپنا نہ بناؤ، حسین کو پرایا نہ بناؤ، حسین کو ان کا نہ بناؤ، حسین کو ان کا نہ بناؤ، حسین کو حسین رہنے دو اور اس حیثیت سے حسین کا اتباع کرو، حسین کی پیروی کرو۔ آئیے ہم سب مل کر اس بارگاہ میں دعا کریں، اس مظلوم کے واسطے سے، اس شفیع کائنات کے واسطے سے جس کو رسول نے کہا شفیع امتی، تو میری امت کا شفیع ہے۔ آئیے اس شفیع امت کے ذریعے سے دعا کریں۔ خداوند عالم سب سے پہلے اس انجمن کے جتنے بھی علماء خطبہ جو مجھ سے پہلے اس انجمن کی خدمت کر چکے ہیں، اور تمام اراکین اور تمام مومنین زید پور، سب کو میں شامل کر کے رہا ہوں، خداوند عالم جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی شفاعت حسین کے واسطے سے قبول فرما۔ معبود ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہمیں، ہمارے جوانوں کو، ہماری نسلوں کو اس در سے ہر طرح سے، عمل سے بھی، زبان سے بھی، دل سے بھی، ہاتھ سے بھی، ہر طریقے سے ہمیں اس در آل محبت سے، محمد سے، ہمیں اس در امام حسین سے تا حیات وابستہ رکھ۔ معبود ہماری نسلوں کو اس دنیا سے اٹھا تو محمد و آل محمد کی ولایت پہ اٹھا۔ معبود تجھے واسطہ ہے اس مظلوم ذات کا کہ جس کی ولادت سے پہلے اس پہ گریہ کیا گیا ہے، جس کی ولادت کے بعد اس پہ گریہ کیا گیا ہے۔ اس مظلوم کے صدقے میں معبود اس کے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام زمانہ کے ناصر و مددگار میں شامل ہوں۔ خداوند عالم تمام مومنین جو اس محفل میں آئے ہیں سب کی جائز حاجتوں کو برلا، سب کو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرما۔ معبود دنیا میں چاروں طرف اسلام، مسلمانوں کی دشمنی ظاہر کی جا رہی ہے، اس امت مسلمہ اسلام اور مسلمانوں کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اس پرچم اسلام کو سر بلند فرمایا۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد ذکر کرنے، ذکر سننے اور ذکر پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک بار پھر ہم سب مل کر دعا کریں، خداوند عالم اس وارث منتقم خون شہیداں کے ظہور میں تعجیل فرما، دنیا کو اس کے وجود سے عدل و انصاف سے بھر دے۔ معبود ہم سب کو امام کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ اور میں ایک بار پھر یہ آپ سے دعا التجا کروں گا کہ ایک بار سورہ حمد کی تلاوت فرمائیں اور اپنے اپنے مرحومین، اس انجمن کے جتنے مرحومین ہیں اور تمام مومنین زید پور ہیں سب کے مرحومین کو آپ اس میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ کے امام زمانہ